بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ یہ جملہ ذہن میں ہمیشہ رکھے، آج میں زمین پر ہوں، کل میں قبر میں رہوں۔ جنوری سے سال شروع ہوتا ہے، دسمبر پہ ختم ہوتا ہے، جبکہ مسلمانوں کے لیے اسلامی جو سال ہے جنوری نہیں، دسمبر نہیں۔ مسلمانوں کو جو کیلنڈر ہے، جس تاریخ کا ہم حساب لیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے ہم جو کیلنڈر استعمال کرتے ہیں وہ اسلامی کیلنڈر۔ مسلمانوں کا اسلامی کیلنڈر محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ غیر مسلم کی اکثریت وہ اس بات کے انتظار میں ہے 31 دسمبر کی رات کے 12 کب بجنے والے ہیں، نیا سال مبارک، ہیپی نیو ایئر، گریٹنگ، تحفے تحائف، مبارکبادی۔ اتنا ہی نہیں، رقص و سرور، ڈانس، ناچ گانا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائیو، یہ جتنے خرافات اس رات میں جو کیے جاتے ہیں، شراب کباب کا دورہ، بدکاری، زناکاری، مرد اور عورت کا اختلاط، اللوان والحبیب، یہ سارے کام غیر مسلم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ نام نہاد مسلمان بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بے شبہ درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وبارک وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشی ماں و بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت اور سنن ابی داؤد سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں نئے سال کا جشن منانا غلط ہے، اس تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت وقت ہے۔ وقت کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت کے پیش نظر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قسم کھا کے وقت کی اہمیت کو اللہ نے بتلایا ہے۔ کہیں اللہ نے کہا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، قسم ہے رات کی جب اندھیرا چھا جائے، قسم ہے دن کی جب روشن ہو جائے۔ کہیں اللہ نے کہا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ کہیں اللہ نے کہا والضحى واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ ان آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں متنبہ کیا، ہمیں آگاہ کیا، اے لوگو تمہاری زندگی کی یہ عمر، یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس کی قدر کرو۔ آپ اپنی عمر میں، آپ اپنے وقت میں آپ بھرپور آخرت کی تیاری کرو۔ یہ جملہ ذہن میں ہمیشہ رکھے، آج میں زمین پر ہوں، کل میں قبر میں رہوں گا۔ بھائیو، زندگی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس زندگی کے لمحات کو غنیمت جانو۔ پیارے نبی کا فرمان ہے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ اس میں ایک بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، آپ زندگی کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے۔ اس زندگی میں ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، ہم اپنی اس عمر میں، ہم اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کے کام کریں۔
تاکہ کل روز محشر اللہ کی بارگاہ میں یہ امید اور یہ بات کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کافروں کا تذکرہ کیا۔ یہ کفار قیامت کے دن اللہ سے یہ درخواست پیش کریں گے۔ اللہ نے کہا قال رب ارجعون، اللہ ہم نے جہنم کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، اس دہکتی ہوئی آگ کو، جہنم کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ رب ارجعون، اللہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت بعدی، اللہ جو پیچھے جو دنیا جو پیچھے ہم چھوڑ کر آئے ہیں، اس دنیا میں اللہ ہمیں دوبارہ بھیج دے۔ کیوں بھیج؟ لعلی اعمل صالحا، اللہ میں نیک عمل کر کے آؤں، صالح اعمال کر کے آؤں۔ کافر کی زندگی دنیا میں ایسے ویسے کافر کی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن یہی کافر کل قیامت کے دن اللہ سے عرض کریں گے، یہ کہیں گے اللہ نیک اعمال کرنے کے لیے اللہ میں دوبارہ دنیا میں بھیج۔ کافر بھی اپنی فیملی سے ملنے کے لیے اپنے بڑے بڑے بنگلے دیکھنے کی خواہش نہیں کریں گے، کافر بھی یہی کہے گا لعلی اعمل صالحا، اللہ میں نیک عمل کر کے آؤں۔ 4 دن کے بعد ابھی سال 2024 ختم ہو جائے گا، 2025 شروع ہو جائے گا۔ 2024 کے ختم ہونے پہ ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں میں 1 سال اور بڑا ہو گیا، میرا بچہ 1 اور سال کا بڑا ہو گیا، ہمیں 2025 نیا سال مل گیا، خوشی، نیا سال مبارک، تحفے تحائف، ایک دوسرے کو مبارکبادی۔ سوال یہ ہے، یہ 2024 ختم ہونے کے بعد 2025 کے شروع میں ہم جو کسی کو ایک مبارکبادی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ 2025 نیا سال، بھائی صاحب نیا سال مبارک، انہوں بولے ہاں نیا سال مبارک۔ یہ نیا سال عیسوی کیلنڈر کے حساب سے جنوری سے سال شروع ہوتا ہے، دسمبر پہ ختم ہوتا ہے، جبکہ مسلمانوں کے لیے اسلامی جو سال ہے جنوری نہیں، دسمبر نہیں۔ مسلمانوں کو جو کیلنڈر ہے، جس تاریخ کا ہم حساب لیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے ہم جو کیلنڈر استعمال کرتے ہیں وہ اسلامی کیلنڈر۔ مسلمانوں کا اسلامی کیلنڈر محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمیں اسلام جیسی بے شمار دولت سے مالا مال کیا۔ بھائیوں، ہم پہلے یہ سمجھیں میں مسلمان ہوں اور اسلامی کیلنڈر محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے، اور محرم اور ذی الحجہ یہ 2 مہینے حرمت والے مہینے، یہ 2 مہینے حرمت والے مہینے۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں، 2025 اس نئے سال کی آمد میں یہ جتنے خرافات جو کیے جاتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات، غیر مسلم کی اکثریت وہ اس بات کے انتظار میں ہے 31 دسمبر کی رات کے 12 کب بجنے والے ہیں، رات کے کب 12 بجیں گے، رات 12 بجنے کے منتظر، جو ہی 31 دسمبر کے رات کے 12 بج گئے صدا بلند ہوتی ہے نیا سال مبارک، ہیپی نیو ایئر، گریٹنگ، تحفے تحائف، مبارکبادی۔ اتنا ہی نہیں، رقص و سرور، ڈانس، ناچ گانا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
بھائیوں یہ جتنے خرافات اس رات میں جو کیے جاتے ہیں، شراب کباب کا دورہ، بدکاری، زناکاری، مرد اور عورت کا اختلاط، اللوان والحفیظ، یہ سارے کام غیر مسلم کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ نام نہاد مسلمان بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ مسلمان شامل ہوتے ہیں جن کی اسلامی تربیت نہیں ہے۔ واٹ از اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ مسلمان کیا ہے؟ دنیا میں مجھے کس طرح جینا ہے، کس طرح مجھے زندگی گزارنا ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے اسے۔ غلط صحبت میں ہے، دوستانہ غلط ہے، تو ایسے نام نہاد مسلم لوگ بھی ان کی روش پر چلتے ہیں، ان کی ہاں میں مل کے وہ بھی خوشی مناتے ہیں۔ چلو 2025، چلو نیا سال مبارک، نیا سال۔ ایک سوال، کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کا آپ نے جشن منایا؟ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں نئے سال پر کسی کو مبارکبادی دی؟ کیا تابعین اور تبع تابعین کے دور میں کیا یہ چیز تھی؟ آیا اگر یہ نیا سال جو مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، آخر یہ چیز آئی کہاں سے؟ اس کا بیک گراؤنڈ 1 جنوری 1600 عیسوی میں 1600 عیسوی اسکاٹ لینڈ میں سب سے پہلے عیسائیوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا۔ 1600 عیسوی 1 جنوری کو سارے عیسائی بول دی ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک، نیا سال۔ بھائیو یہ سوچیں کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کی فرما برداری کرنے والا، میں نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا، میں عیسائی نہیں ہوں، میں کرسچن نہیں ہوں، میں اسلام کیا کر؟ کسی کی زندگی میں اگر ایک سال ختم ہو گیا، زندگی کیا ہے، سال کیا ہے؟ ایک نعمت ہے جی، ایک نعمت ہے۔ نعمت کے ختم ہونے کے بعد اگر خوشی مناتا ہے، کیا اس کو عقل مند بولیں گے، بیوقوف بولیں گے اسے؟ اس کی زندگی کے 1 سال کی کٹوتی ہو گئی، وہ ایک سال اور موت کے قبر کے قریب چلا گیا، اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے 1 اور سال قریب ہو گیا۔ زندگی ختم ہو رہی ہے ہماری، برف کی طرح ہماری زندگی پگھل رہی ہے۔ برف، ہر کوئی برف پگھلتا ہے، اپنی زندگی بھی یہ جنوری سے دسمبر آ گیا، سوچو میری زندگی پگھل رہی ہے، میری زندگی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، اور میں اپنی موت کے اور قبر کے قریب جا رہا ہوں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم۔ دیکھو 2024 کے شروع میں ہمارے کئی رشتہ دار تھے نا جی، اب 2024 کی اختتام پہ وہ رشتہ دار ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ رشتہ دار ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ قبرستان میں مدفون ہو چکے ہیں، وہ مرحومین قبرستان میں مدفون ہو چکے ہیں، اور قیامت تک وہ نیک عمل نہیں کر سکتے۔ جتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے وہ عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ تیرا کتنا بڑا کرم احسان ہے، اللہ تو مجھے ابھی زندہ رکھا، اللہ تو مجھے ابھی زندگی دیا ہے، مجھے چانس ہے، مجھے موقع ہے، میں نماز پڑھ کے، روزے رکھ کے، قرآن پڑھ کے، دین کی نشر و اشاعت کر کے اللہ میں نیکی کا کام کچھ کر سکتا ہوں۔ جو قبرستان میں مدفون ہیں، اگر ان کے جیسا اگر میں بھی ہوتا، میں یہ عمل نہیں کر سکتا۔ بھائیو نئے سال کا جشن، خوشی، مبارکبادی، تحفے تحائف عیسائیوں کی رسم ہے، یہ عیسائیوں کی ایجاد کردہ رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نیا سال مبارک، مبارکبادیاں فلاں فلاں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غیروں کے طریقوں اگر اپنائے تو نقصان کتنا بڑا ہو۔ اللہ کے نبی کے حدیث ابو داؤد کی روایت، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی کی نقل کرتا ہے، کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس کا شمار بھی انہی میں سے ہو جائے۔ بھائیو 2024
ختم ہوتے ہی 2025 کیلنڈر، یہ عیسوی کیلنڈر ہے، یاد رکھو یہ 2024 کے ختم ہونے کے بعد پھر ہماری زندگی میں 2024 واپس آنے والا نہیں ہے، زندگی میں کبھی وقت لوٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ 2024 پھر لوٹ کے آئے گا، 2024 یہ واپس آئے گا، قیامت کے دن آئے گا۔ یہ 2024 کے 365 اوراق پیج ہوں گے جو اللہ رب العالمین ہمارے ہینڈ اوور کر دے گا۔ اللہ رب العالمین یہ 2024 کے یہ 365 دن کا فائل اللہ ہمارے سپرد کر دے گا۔ اللہ کہے گا اقرا کتابک بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے انسان یہ تیرا 2024 کا فائل ہے، تجھے دے رہا ہوں، اس میں کیا کیا ہے، تو نے دن میں کیا کیا، رات میں کیا کیا، تیرے کیا کیا اعمال ہیں اس کتاب میں ہے، تو پڑھ لے، خود فیصلہ کر لے کیا میں جنتی ہوں کیا میں جہنمی ہوں۔ بھائیو محاسبہ کرنا چاہیے، دن ختم ہو رہے ہیں، مہینے ختم ہو رہے ہیں، سال ختم ہو رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے۔ اللہ کہہ رہا ہے حساب لینے والا ہوں میں، اے میرے بندو میں حساب لینے والا ہوں۔ انسان ابھی غفلت میں پڑا، اللہ کہہ رہا ہے حساب لینے والا ہوں میں، اس کی تیاری کرنا کہ نہیں کرنا؟ حساب سے مراد قیامت کا دن، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارا حساب لے گا۔ یہ دنیا عمل کی جگہ، یہاں حساب نہیں ہے، یہاں حساب نہیں ہے، یہ عمل ہے۔ قیامت کے دن حساب ہے، وہ عمل نہیں۔ ایک صحابی آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، سب سے اچھا انسان کو، اچھے انسان بنیں گے نا ابھی آپ؟ صحابی اللہ کی نبی سے سوال کر رہے ہیں ای الناس خیر، سب سے اچھا انسان کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی اس کا عمل اچھا، جس کی عمر لمبی ہے اس کا عمل بھی اچھا ہے، بہت بہترین انسان ہے۔ صحابی خاموش نہیں بیٹھے، پھر سوال کرے فأی الناس شر، اللہ کے نبی برا انسان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا برا انسان وہ ہے من طال عمرہ وساء عملہ، اس کی عمر لمبی ہے اس کا عمل برا ہے، اس کا عمل برا ہے، یہ برا انسان ہے۔ ایک اور روایت، اللہ کے نبی سے سوال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمن افضل، کون سا مومن فضیلت والا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا احسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کی بول چال، اس کا رہن سہن، اس کی طرز زندگی، اس کی حسن معاشرت، جس کا اخلاق اچھا وہ بہترین انسان ہے۔ پھر پوچھے ای المؤمن اکیس، کون سا مومن چالاک؟ آج چالاک کس کو بول رہے ہیں؟ منی بینک، پیسے کس کے پاس زیادہ ہے، پراپرٹی کس کے پاس زیادہ ہے، بہت چالاک جو نے کیا کما لیا معلوم ہے، بہت کما لیا، بہت چالاک ہو گئے۔ صحابی پوچھ رہے اللہ کے نبی سے ای المؤمن اکیس، کون سا مومن بہت چالاک ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے، یہ مومن بہت چالاک ہے۔ موت کو زیادہ یاد کرو، موت کو زیادہ یاد کرو۔ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، ان کی موت کا وقت قریب آ گیا، قریب الموت، ابو ہریرہ رضی اللہ رو رہے ہیں، اڑوس پڑوس جو جتنے لوگ قریب میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے رونے کو دیکھ کے لوگوں نے کہا ابو ہریرہ دنیا کو، فیملی کو چھوڑ کے جانے کے غم میں رو رہے ہیں آپ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں گھر کو، میری فیملی کو چھوڑ کے میں آخرت کی طرف جا رہا ہوں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے سفر لمبا ہے تو اچھا تھوڑا ہے،
آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے، زیادہ آخرت مختصر ہے۔ صحابہ جن سے اللہ راضی، نیکیوں کا ماہر ہے، پھر بھی ایک آخرت کی فکر ہے۔ آج ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں، ہمارے جھولے میں نیکیاں تو نہیں ہیں، پھر بھی اتنی خوش فہمی میں ہیں، اے میں فلاں فلاں۔ صحابہ کی زندگی دیکھ، اتنی زیادہ عبادت کرے گی، اتنی زیادہ نیکی کے باوجود اتنا خوف۔ آج ہماری بدعملی کی زندگی ہے۔ آخری میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اس حدیث قدسی پہ میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث قدسی سماعت فرمائیے، اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں تمہارے سارے اعمال کو گن گن کے جمع کروائے جا رہا ہوں۔ تم دن میں کیا کر رہے ہیں، رات میں کیا کر رہے ہیں، تمہاری انفرادی زندگی کیا ہے، اجتماعی زندگی کیا ہے، دوستوں میں زندگی کیسی ہے، بیوی بچوں میں زندگی کیسی ہے، سب پورا ریکارڈ تیار کر رہا ہوں۔ اور سوچو، آپ کبھی کوئی نیکی کا کام کرے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ آج میں نیکی کر لیا، اللہ تیرا شکر۔ آپ سے اگر نیکی نہیں ہوئی، آپ نیکی نہیں کر سکے، دوسروں پہ ملامت مت کرو، یہ دکان کی وجہ سے کام نہیں ہوا، اس کی وجہ سے کام نہیں ہوا، نہیں، اپنے آپ پہ ملامت کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے دکان مکان فلاں کی طرف منسوب نہ کرو، اپنے آپ پہ ملامت کرو۔ کسی کو بولتے تھے نماز کو کیوں نہیں آئے جی؟ نماز کو آتا تھا، تھوڑا بزی ہوں، دیکھو میں دکان ہے نا، فلاں ہے نا، تھوڑا بزی ہو جائے۔ دکان مکان کی ان مصروفیت نہیں، اللہ آپ کو نہیں چن لیا، آپ بدنصیب ہیں، آپ اتنے بدنصیب ہیں، اللہ کو چوائس نہیں کیا کہ اللہ اپنے دربار میں آپ کو بلا لے، یہ آپ کی بدنصیبی ہے۔ دکان مکان کی طرف اشارہ مت کرو، اپنے آپ پہ ملامت کرو۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ بھائیو، آئے دن معاشرے میں کسی برائیاں، ان برائیوں میں ایک برائی دسمبر 31 تاریخ کی رات میں جو کچھ ہوتا ہے روڈوں پہ، علمان والحفیظ بولنے کی ضرورت نہیں، آپ مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، معاشرے کو بچانا ہے، اور اس قوم کے نونہالوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دینا ہے۔ بس کھائے ڈکار دی یہ نہیں زندگی، یہ اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کی ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہوتی ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، آپ بھلائی کا حکم دیں گے، آپ برائی سے روکیں گے، یہ آپ پر ضروری، آپ کا فریضہ ہے۔ اگر یہ کام نہیں کریں، اللہ ہم کو ختم کرے گا، دوسروں کو لا کے دعوت کا کام لے گا۔ اگر یہ دعوت دین کا کام نہیں کریں گے، اللہ ختم کر دے گا۔ مصیبت پریشانی آ گئی، دعا کریں گے، دعا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے، آج معاشرے کی برائیوں کو ہم سمجھیں اور ان برائیوں کا خاتمہ کرنے کی بھی حد المقدور کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں، تمام برائیوں سے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ یہود اور عیسائیوں کی تخلیط کرنے سے، ان کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، اللہ ہم سب کو توحید پرست بنائے۔ اللہ ہمیں جو بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تیری اطاعت فرما برداری کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مسجد آمینہ علیم الدین کے چینل سے دینی، دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے. اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے. مسجد آمینہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. جزاکم اللہ خیرا.